صوبائی حکومت نے ہمارے مطالبات پہ ہٹ درمی کی، پھر ٹرالرز آ گئے، پھر بطہ خوری شروع ہے، ٹوکن کے نام پر بطہ خوری عروج پر ہے، پھر وہاں چیک پوسٹیں کی بحالی شروع ہو چکی ہے، پھر وہاں کے عوام کی تذلیل شروع ہو گئی۔ تو اشرف المخلوقات کا جو راستہ ہے وہاں کیوں نہ بیٹھا جائے؟ تو اس لیے پھر وہاں سے ہم نے فیصلہ کیا کہ اشرف المخلوقات کی جگہ بیٹھے۔ تو جب ہم اشرف المخلوقات کے راستے پہ بیٹھے، 2 مہینے یہاں ہمیں برداشت کیا، 2 دن وہاں برداشت نہیں کیا۔ رات کے اندھیرے میں ہم پہ چڑھائی کی، 3 بجے ہم پہ آپریشن ہوا، ہماری ماؤں بہنوں ہم سب پر، مجھ سمیت ہر کارکن پہ تشدد ہوا۔ آپ کی ریاست کو مانتے ہیں، آپ کے آئین کو مانتے ہیں، آپ نے رات 3 بجے ہمیں کیوں مارا؟ کانفرنس پارٹی نے وفاقی حکومت کو بلیک میل کیا، وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو بلیک میل کیا۔ آج بھی وزیر اعلیٰ کے بیڈ روم میں جس پارٹی کا قبضہ ہے، اس نے وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومت کو مجبور کیا کہ ان کے مطالبات نہ مانے جائیں۔ ڈرگز منشیات بلوچستان میں اور خصوصاً مکران اور گوادر میں دن کی روشنی میں جاری ہے۔ ہمارے مطالبات وہی تھے جو آئین پاکستان 1973 کا آئین اپنے ایک شہری کو دیتا ہے، جو حقوق دیتا ہے، وہی ہمارے مطالبات تھے۔ اور اس ایک دن کا زیادہ ہم مطالبہ نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں آئین سے ماورا کوئی چیز دیا جائے۔ ہم 1973 کے آئین کی روشنی میں جو ایک شہری کے حقوق ہیں، صاف پانی ان کا حق ہے، بجلی اس کا حق ہے، تعلیم، علاج، روزگار، جان اور مال اور عزت و آبرو کی حفاظت، آزادی کے ساتھ سفر کرنا، بولنے کی آزادی، نقل و حرکت کی آزادی، اجتماع کی آزادی، یہ تمام مطالبات تھے جو ہم کر رہے تھے۔ پھر ہمارے ساتھ پچھلی دفعہ قدوس بیزنجو صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آئے، انہوں نے ہمارے تحریری معاہدہ کیا کہ 1 مہینے میں تمام مطالبات آپ کے پورے کیے جائیں گے۔ ساحل بلوچستان پہ جو ٹرالرز تھے جو سمندری نسل کشی کر رہے تھے، کہ ان کو ہم 1 مہینے میں فارغ کریں گے۔ بارڈر کے کاروبار پہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اس کو ہم آزادی کے ساتھ کرنے دیں گے، عزت نفس کسی کی مجروح نہیں ہوگی۔ جو بطہ خوری جاری ہے ٹوکن کے نام پہ، اس کا خاتمہ ہوگا۔ اسی طرح ڈرگز منشیات بلوچستان میں اور خصوصاً مکران اور گوادر میں دن کی روشنی میں جاری ہے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا۔ اسی طرح اور بہت سارے مطالبات تھے کہ تحریری طور پر ہزاروں لوگوں کے سامنے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اپنے کابینہ، اپنے چیف سیکرٹری، پوری بیوروکریسی کے ساتھ ہمارے ساتھ وعدہ کیا۔ دن گزرتے گئے، ہم بار بار یاد دہانی کی، ملاقاتیں کی، لیکن بجائے ان امور پہ عمل درآمد کرتے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ کیونکہ بلوچستان میں جب اس وقت تبدیلی آئی، عمران خان صاحب چلے گئے، شہباز شریف آ گئے، جام کمال صاحب چلے گئے، قدوس بیزنجو صاحب آ گئے، تو پھر ایک سیاسی پارٹی، ایک کانفرنس پارٹی نے وفاقی حکومت کو بلیک میل کیا، وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو بلیک میل کیا۔ آج بھی وزیر اعلیٰ کے بیڈ روم میں جس پارٹی کا قبضہ ہے، اس نے وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومت کو مجبور کیا کہ ان کے مطالبات نہ مانے جائیں، ان کے مطالبات پہ عمل درآمد نہ کیا جائے۔ تو اس کے کہنے پہ صوبائی حکومت نے ہمارے مطالبات پہ ہٹ درمی کی، پھر ٹرالرز آ گئے، پھر بطہ خوری شروع ہے، ٹوکن کے نام پر بطہ خوری عروج پر ہے، پھر وہاں چیک پوسٹیں کی بحالی شروع ہو چکی ہے، پھر وہاں کے عوام کی تذلیل شروع ہو گئی۔ اس لیے پھر ہم نے 27 اکتوبر کو دھرنا دینے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے دھرنا دیا، 2 مہینے گزر گئے، باقاعدہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی، کانفرنس پارٹی نے باقاعدہ وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو کہا ہے کہ اگر کوئی وفد ان سے مذاکرات کیے تو ہم وفاقی کابینہ سے بھی استعفیٰ دے دیں گے، اور ہم لوگ یہاں اس کی قدوس بیزنجو کی حمایت بھی نہیں کریں گے اگر کوئی اس سے مذاکرات نہ کرے۔ انہی کی بلیک میلنگ پر ہمارے پاس کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا گوادر کے عوام نے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اشرف المخلوقات کا جو راستہ ہے گوادر میں، یہ تو کیڑے مکوڑے تھے ہم لوگ، تو اشرف المخلوقات کا جو راستہ ہے وہاں کیوں نہ بیٹھا جائے؟ تو اس لیے پھر ہم وہاں سے ہم نے فیصلہ کیا
کہ اشرف المخلوقات کی جگہ بیٹھے۔ تو جب ہم اشرف المخلوقات کے راستے پہ بیٹھے، 2 مہینے یہاں ہمیں برداشت کیا، 2 دن وہاں برداشت نہیں کیا، 2 دن، کیونکہ وہ اشرف المخلوقات کا راستہ تھا۔ پھر وہاں ہمیں رات کے اندھیرے میں ہم پہ چڑھائی کی، 3 بجے ہم پہ آپریشن ہوا، ہماری ماؤں بہنوں ہم سب پر، مجھ سمیت ہر کارکن پہ تشدد ہوا، ہمارے قائدین پہ تشدد ہوا، ماؤں بہنوں پہ تشدد ہوا۔ ہمارے مطالبات کیا تھے؟ یعنی ہم نے بار بار کہا کہ آپ کہتے ہیں ناراض بلوچ مذاکرات کریں گے، ناراض بلوچوں کو قومی دائرے میں لائیں گے، ناراض بلوچوں کو یہ کریں گے۔ ہم تو آپ کی ریاست کے ماننے والے ہیں، آپ کے قانون کو ماننے والے ہیں، پرامن لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، آپ کی ریاست کو مانتے ہیں، آپ کے آئین کو مانتے ہیں۔ آپ نے رات 3 بجے ہمیں کیوں مارا؟ ہم کیا مانگ رہے تھے؟ ہمارے مطالبات کیا تھے؟ ہم کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ غیر قانونی کون سا ڈیمانڈ کیا آپ مجبور ہوئے کہ ان کو مارا جائے، ان پہ آپریشن کیا جائے، پوری اس پہ ان کے گھروں پہ چھاپا مارا جائے؟ تو آپ نے، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، انہوں نے ریاست کو مضبوط نہیں کیا، انہوں نے ریاست کو کمزور کیا۔